فلنس سیریز کا آج کا واٹر اینڈ واٹر گارڈن، سیراب باغ اور چشمہ، احبار 23واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ سو تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجون لینا، اور تم خدا مند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور یونا کی انجیل 7واں باب 37ویں آیت 38ویں آیت۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ 39ویں آیت۔ تو اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ 58 باب یہ سایہ 11ویں آیت۔ خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا، تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ تینوں جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں یہ سارے انٹر لنک ہیں۔ روما گریک ورڈ جس کا مطلب میں نے آپ تک یہ رکھا کہ ابنڈنس، اس کا مطلب فلنس، کمپلیٹنس، کاملیت، مکمل ہونا، فل اپ ہونا، مرکزیات الوہیت کی بولیے ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ فلنس کا مطلب ہے بھرپور، کثرت اس میں ہو، لبالب، جس طرح میں نے بتایا آسمان ستاروں سے بھرا، سمندر پانیوں سے۔ میری آپ کی زندگی میں جسمانی برکت میں بعد میں لفظ بولوں گا، روحانی بلیسنگ اور جسمانی بلیسنگ بھرپور ہو، آمین، کثرت۔ تو یہ ہے فلنس جو ہمیں گریجولی ملے گی، ایک دم نہیں۔ کلام اس قدر ہو کہ ہم فلنس کی بلندیوں کو چھوئیں، آمین۔ تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ یہ دو باتیں کہی گئی۔ گارڈن جو پھلوں سے بھرے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، مصر سے ان کو نکال کے باغوں کی سرزمین میں لے کے گیا، پھولوں کی سرزمین میں، شارون کی وادیوں میں لے کے گیا، جہاں للی کے پھول نکلتے، از خود یہ پلانٹ خوبصورت پھول وہاں پر نکلتے۔ تو بڑی بلیسنگ۔ تو یہ باغ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو ایک ایک درخت پھل سے بھرا ہوتا ہے، ایک ایک درخت، یہ فلنس ہے، آمین، بھرپوری۔ تو اگر درخت کانٹوں سے بھرا ہوگا یا اس کو چند پھل لگے ہوں گے تو وہ فلنس نہیں ہوگا۔ تو بلیسنگ یہ ہے، تو سیراب باغ کی طرح، یعنی ایسا گارڈن جو پھلدار ہوگا، سیراب ہوگا پانیوں سے، تاکہ اس کو پھل لگے۔ ہم کون؟ میں آؤں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہیں گارڈن، ہیں ایسی چمن کی کیاریاں جہاں پر ہر طرح کے پھول ہوں، ہیں گلستان بنے ہماری زندگیاں کہ بنجر ہیں، اجاڑ ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا ہے؟ تو زندگی۔ آپ کو میری زندگی میں یہ باغ دکھیں، مجھے آپ کی لائف میں آپ کو دیکھوں باغیچہ ہی ہو پھولوں کا، گلدستہ ہو پھولوں کا، ایسے ایسے دکھیں ہماری زندگی، ایسے خوش شادمان۔ لوگ کہیں کہ بلیسنگ
کیا خدا نے اپنے خادم کو, اپنے بندہ کو, اس فیملی کو, بھائی بہن ورشپر کو دی ہے. سمجھے, یہ دکھے تو سیراب بولیے بات کی مانے, اور دوسری بات اس چشمہ کی جس کا پانی کم نہ ہو. تو فاؤنٹین اور جو سپرنگ ہوتے ہیں یہ از خود پھوٹتے ہیں وادیوں میں, پہاڑوں میں چشمے. تو چشمے بھی میں نے یہ جو قدرتی چشمے ہیں یہ بھی دیکھے ہیں پہاڑوں کے اندر, یہ پھوٹتے ہی رہتے ہیں. اور یروشلم کے اندر بھی چشمہ شلوہ, پھر جیون کا چشمہ لکھا ہے یروشلم کے نیچے چشمہ شلوہ آہستہ رو پانی زیر زمین چلتا ہے. یروشلم کے زیر زمین چشمہ, کب سے یروشلم ہے آج تک وہ چشمہ, لاکھوں قربانیاں ہر روز وہاں چڑھائی جاتی, لاکھوں. اس دور میں بھی سلیمان کے, موسیٰ کے دور میں, تو وہ چشمے وہاں جاری رہتے ہیں تاکہ وہاں سے پانی لیں واشنگ کے لیے, وہ چلتا رہتا ہے چشمہ. آج کی یہ ساری تعلیم میں یہ چشمے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں فلنس. تو یہ پروفیسی جو یہ سایہ دیکھی ہے یہ سیکنڈ سٹیپ تھا. تھرڈ سٹیپ بھی بتاؤں گا, پر پہلا سٹیپ کیا تھا جو احبار کی کتاب کے اندر 23 باب کے اندر پڑھا گیا. بنی اسرائیل کو فیسٹیول دیے گئے تھے, عیدیں دی گئی تھی, عید فصح جس کا ذکر ہمیں پتہ ہے, یہ مصر سے رہائی کی عید تھی اور لیمب آف پاس اوور ذبح کیا جاتا. تو یہ سالانہ عیدیں یہودی مناتے تھے. ہم سالانہ اب ایسٹر میں عید فصح مناتے مسیح میں. دوسری عید پینتیکوست یہ ہارویسٹ کی عید تھی, کٹائی کی عید تھی, فصلیں کاٹی جاتی تھی تو وہ خوشی مناتے. تو ایک تھی فیسٹیول ٹیبرنیکل, خیموں کی عید, عید خیام, خیموں کی, جس کا ذکر جو پڑھا گیا اور اس کے اوپر یہ ساری تعلیم ہے. تو عید خیام کے موقع کے اوپر ہر ایک اسرائیل یروشلم کے اندر, اسرائیل کے اندر اپنے عالیشان گھروں میں رہتے تھے, مگر جب عید آتی تھی عید خیام اپنے گھروں سے نکل آتے تھے باہر. تو باغات میں چلے جاتے تھے, کھیتوں میں چلے جاتے تھے, یا اپنے گھر کی چھتوں پہ چلے جاتے تھے, گھروں سے نکل آتے تھے اور جھونپڑیاں بناتے تھے, خیمے لگاتے تھے عید خیام منانی. کیونکہ بنی اسرائیل 40 سال خیموں میں رہے. تو یہ عید خیام, یعنی جب بچے پوچھیں ہم کیوں عید خیام مناتے ہیں, تو خدا نے کہا اپنے بچوں سے کہنا کہ ہم جب مصر سے نکلے تو خیموں میں رہتے. تو یہ عید خیام تھی. تو ہر سال وہ عید خیام مناتے. کیسے؟ جھونپڑیاں یا خیمے وہ گھر کی چھت کے اوپر یا باہر دریا کے کنارے یا وادیوں میں, باغات میں, جہاں کہیں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نکل جاتے تھے. تو یہ عید 8 دن کی عید ہوتی, سیلیبریٹ کرتے تھے. اور اس کے اندر یہ تمام آتشی قربانیاں تھیں, سوکھتی قربانی بھی تھی اور میل آفرنگ بھی گزرانی جاتی تھی, تھینکس گیونگ کی سیکریفائس بھی. تو 7 دن بھرپور یہ عید مناتے, ایسے جیسے کیمپ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اور پکنک منا رہے ہیں, اور ان کے خیموں میں ہر طرح کا پھل وہاں اس دن ہوتا تھا. سمجھے؟ بادام, کھجور, انار, سیب, ہر پھل خیموں میں سجائے ہوئے ہوتے تھے, اور خدا کے گھر میں بھی وہ لے کر جاتے تھے, عید مناتے تھے. اس طرح جب 8 دن کی عید مناتے, تو یہ وہ ان دنوں میں یہ 7واں مہینہ ہوتا تھا. یہ کٹائی فروٹس کی ہوتی تھی, پھلوں کی. ہارویسٹ ٹائم میں تو گندم کی کٹائی ہوتی تھی یا جو کی, مگر
یہ جو عید خیام کے اوپر ہر طرح کا میوہ دار پھل، اور پھر اس میں انہوں نے بید مجون، یہ جو بید کی شاخیں ہوتی تھی، یہ ندی کے کنارے بید اگتے ہیں، بہت بڑے لمبے بانس کی شکل بعد میں یہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر کھجور کی ڈالیاں جو پڑا گیا، پھر گھنے درختوں کی شاخیں، یعنی پراسپیرٹی۔ اس دن ہر ایک کے ہاتھوں میں برانچز ہوں، پھل ہو، ٹوکریاں ہو، پھل ہو، سمجھ؟ خدا کے گھر میں جا رہے ہوں اور خیموں کے اندر، اپنے گھر کے اندر نہیں، خیموں میں۔ وہ یاد کے بیابان میں خیموں میں رہتے تھے، پر اب پھلوں کی سرزمین میں آ گئے ہیں، فلنس دے دیا خدا نے۔ وہ بیابان تھا، تو آپ دیکھیے کہ ہیکل کے اندر اس طرح اپنے گھروں کے اندر ہر طرح کا پھل کاٹ کے برانچز رکھی ہوتی تھی، ہر بچہ خوش ہوتا تھا، پاپا یہ کیوں کر رہے ہیں، ماما کیوں کر رہے ہیں؟ تو خدا نے ان کو کہا یہ کہنا کہ ہم ملک مصر سے جب آئے تھے تو خیموں میں تھے، پر اب یہ دیکھو اتنے پھل یہ اس پرومس لینڈ کے اندر خدا نے ہمیں بھر دیا ہے، بھرپور کر اتنی برکت ہمیں دے دی ہے۔ تو یہ 23ویں باب میں سیکریفائس تھی، اس میں تپاون بھی تھا، یعنی سوگتی قربانی اور سلامتی کی قربانی میل آفرنگ کے ساتھ کیا تھا؟ تپاون۔ تپاون ہوتا ہے ڈرنکنگ آفرنگ، یعنی واٹر سیکریفائس، پانی کی قربانی، پانی چڑھانا، سمجھے؟ یہ تپاون ہوتا تھا جو چڑھایا جاتا، تو یہ بھی اس سے ہوتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے سب لوگ پورا ہفتہ شاد مان ہوتے، نعرے لگاتے، لکھا ہے خوشی مناتے تھے، اتنی خوشی بھی پھل ہیں تو ہی خوشی نا، اگر پراسپیرٹی پھل ان کے ہاتھوں میں نہ ہو تو وہ خوشی نہیں کر سکتے، تو بڑی خوشی تھی۔ پر وہ لے کے آیا ملک کنعان میں، چشموں کی سرزمین میں، باغوں کی سرزمین میں، پھل، جنگلی شیر، ہر طرح کا گھیو، ہر طرح کی بلیسنگ وہاں پر رکھ دی، ہر طرح۔ اتنا بچوں کو پیار کیا، وہ بچے نالائق ہو گئے، انہوں نے قدر نہیں جانے اور وہاں پر گناہ کرنے لگے۔ وہ ہری ڈالیاں خدا کے خیموں کی بجائے اب بال کے مندروں میں جانے لگے، وہ پھل، وہ باسکٹ وہاں جانے لگی بتوں کے آگے، اور ان کی سرزمین آہستہ آہستہ بنجر ہونے شروع ہو گئی، ان کی زندگیاں خالی ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے آج آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، اپنی آفرنگ، اپنی ٹائز، اپنی ڈونیشنز لے کے آتے ہیں، اس لیے برکت آپ کے پاس، اور جو ان سیکریفائس کو دنیا میں خرچ کر دے، اپنی ذات پہ خرچ کر دے، بھی ہوتا ہی تو وہ اپنی ذات پہ لگا دے، ڈونیشنز ہیں، خدا کی آفرنگز ہیں، حصے ہیں، وہ اپنی ذات پہ خرچ کر دے، جس کو اپنے خدا کی برکات کا نہیں پتا اور لے کے نہیں آتا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ پھر وہ سیڑھی میں چلے گئے، ہیکل برباد ہو گئی، کہانت، کاہن سارے کہانت چھوڑ کے کام کاج کرنے چلے گئے، سارا سسٹم فیل کر دیا۔ پھر میں نے خدا نے کہا رکھا باغوں کی سرزمین میں، ہر طرح کی بلیسنگ تمہیں دی، عیدیں دی، کیوں دی؟ آج یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائے گا، تاکہ میرے حضور آئیں، عید کے بہانے آئیں۔ تو عید منانے کا یہی تھا کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ بلیسنگ ہمیں دی گئی ہے، تو ہم لے کے آئے، اور وہاں لکھا ہے کوئی خالی ہاتھ نہ آئے، میں نے برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب دوسرا سٹیپ میں نے بتایا تھا کہ یہ یسایہ کے ذریعے پروفیسی ہوئی، جب وہ بنجر ہونا شروع ہوئے تب یسایہ کے ذریعے سے نبوت ان کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر تو اوبے کرے، اگر تو بھوکے کو کھلائے، اگر ظلم کرنا بند کرے، اگر ظلم کی زنجیریں توڑے، گناہ سے باز آئے،
تو لکھا ہے تیری روشنی تاریکی میں چمکے گی، میں تیری ہڈیوں کو زور بخشوں گا، میں تیری رہنمائی کروں گا، گائیڈ کروں گا، اور تو شراب باغ کی مانند، چشمہ کی مانند ہو جائے گا۔ تو چل تو صحیح۔ جب یہ پیچھے ہٹے تو پھر سیکنڈ سٹیپ ان کو دیا کہ اب باز آ جاؤ، ریسٹور ہو، میں دوں گا۔ تو یہ جو سٹیپ تھا سیکنڈ، یہ ان کو نہیں پتا تھا۔ آگے سنیے، نہ ان کے لیے تھا، بیان ان کو کیا جا رہا ہے مگر ان کے لیے تھا نہیں۔ اسرائیل کو رد کر دیا خدا نے۔ یہ سٹیپ ہے، یہ سایہ کے ذریعے کلیسیا کے حوالے سے بتایا گیا۔ ان کو نہیں معلوم کہ یہ کس کی طرف بات ہو رہی ہے، ان کو نہیں معلوم۔ ان کو یہی ہوا کہ یسایہ نے کہا ہے کہ تو شراب باغ کی مانند ہوگا تو ٹھیک تو ہو جا۔ وہ نہیں ہو سکتے تھے، ریاکار تھے، ڈھیٹ تھے، سخت دل تھے، ان کے اوپر سخت زمین کی طرح بیج پڑتا تھا، اگتا ہی نہیں تھا۔ ایسے ڈھیٹ کوئی نسل وہ بن گئی۔ آج بھی بہت ڈھیٹ کلام سنتے ہیں، بات بھی نہیں آتے۔ ان کو یہ سیکنڈ سٹیپ کی سمجھ نہیں آئی، پتروسی ہو گئی۔ میں تیری ہڈیوں کو زور بخشوں گا، سمجھے؟ تو پکارے گا، دعا کرے گا، میں کہوں یہاں ہوں، میں برکت دے دوں گا۔ خالی ہو گئے تھے نا۔ عید قیام کا میں نے ابھی بتایا کہ کیسے وہ مناتے تھے، اب عیدیں نہیں مناتے، خدا کی بارگاہ میں وہ ہدیے نہیں لاتے، وہ ڈالیاں نہیں اٹھاتے۔ اب وہ گنچے اٹھانا، پھل اٹھانا ان کو یہوہ کے لیے برا لگ رہا۔ اس قدر انہوں نے خدا سے دوری بنائی، مگر وہ رحم دل ہے۔ میں نے بتایا اس نے سیکنڈ سٹیپ دے دیا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تو شراب باغ کی مانند، یعنی تیری زندگی گارڈن کی طرح ہو، سمجھے؟ تو اب آپ بتائیں کہ اسرائیل کی اس دور میں جب اسیر ہو کے گئے، وہ لگتے تھے گارڈن؟ نوح کی کتاب پڑھیے، وہ کالے سیاہ ہو گئے، پانی نہیں ملتا تھا۔ لکھا گیدڑ بھی اپنے بچوں کو چھاتیوں سے پلاتے ہیں، مگر بلت قوم پانی کی بوندوں کو ترستی ہے نہیں پانی۔ کمباریاں جو ہر طرح کی خوبصورتی برکت اسرائیل کو خدا نے دی، ٹکڑے مانگتی ہیں گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، کوئی دیتا نہیں۔ یہ حال ہو گیا۔ آج بھی کئی ایماندار باز نہیں آتے، رولڈ گولڈ زندگی بسر کرتے ہیں، لالچی زندگی، کہ کہیں سے پیسہ ٹکر جائے بس، بھائی یہ خواب آتے ہوں، یہ نہیں۔ خوش جو بلیسنگ ہمیں دی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہڑپ کریں، چھین لیں، کوئی دے ہی جائے، ہمیں رہ جائیں گے اس دنیا پر۔ تو وہ کال میں، وبا میں، اسیری میں قید ہو گئے، جکڑے گئے زنجیروں کے ساتھ۔ آج بھی اگاں جو خدا کا حصہ روکتے، اگر تو باز آتے ٹھیک، نہیں تو نوٹ کر لے، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ یہی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ لے، نہیں باز آتے، کہتے ہم خدا کو پیار کرتے ہیں۔ کہاں کا پیار ہے تیرا؟ تو پھر کہا خدا نے، تو شراب باغ کی مانند ہوگا۔ آگے بولیے، اس چشمہ کی مانند۔ اب چشمہ جو ایک تو فاؤنٹین آپ آرٹیفیشل بناتے ہیں، اس میں ٹیپ لگا کے ایک فاؤنٹین بناتے ہیں، یہ وہ نہیں، جو قدرتی پہاڑوں سے چشمے بہتے ہیں، خدا نے بنائے ہیں، وہ پھوٹتے رہتے ہیں چشمے۔ آپ شہریں آپ کو پہاڑوں میں ملیں گی، یہ خدا کا سسٹم ہے۔ یہ کیوں بنائے گئے؟ ہمیں سمجھ آئے، یہ مسالے ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ کے گھر میں چشمہ لگا ہو تو کتنا آپ خوش ہوں گے۔ تو لکھا، میری آپ کی سرزمین ایسے ہونی چاہیے چشمے کی طرح، میں پانی پھوٹے۔
मगर अगर फूटे चश्मे अंदर से, समझे? आपको पता है, मुझे पता है मेरे अंदर चश्मे फूट, जरा आप भी देखें कुछ चश्मे अंदर चल रहे, चश्मों की सरजमी, आज रूहानी आंख खुल जाए किसी की तो वो देख ले, मुझे तो दिखता है ये फुलनेस है, आमीन, ये भरपूरी है। अगर चश्मे फूट रहे और अगर चश्मे के ऊपर ढक्कन रखा हुआ, आप ढक्कन रख नहीं सकते, आप पत्थर रख नहीं सकते, उसने निकलना, समझे? आपको कोई रोक के दिखाए खुदा की बात नहीं रुक सकती। आमीन। ये सेकंड स्टेप उनको दिया गया, उनको समझ नहीं आ सकती थी, ना ही आई होगी, ना ही आएगी उस वक्त। ये मुझे आपको आज आ रही है। हमारा पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 37वीं आयत, थर्ड स्टेप, क्राइस्ट ने आके इस नबूवत का जो यशायाह 58 बाब में है बयान किया, आकर थर्ड स्टेप के अंदर, ये वो थर्ड स्टेप किसने बयान किया? क्राइस्ट ने। और किसी को समझ नहीं आई, यशायाह ने तो बयान कर दिया पर समझा कोई भी नहीं। तो खुदा के बेटे को तो पता है, जिसने लिखवाया वो आया, 8वें दिन आया, ईद का लिखा आखिरी दिन था, यही पढ़ा ना 7वां बाब यूहन्ना, ईद का आखिरी दिन था, यानी 7 दिन उन्होंने खूब खुशियां मनाई, खूब डालियां फल लाए क्राइस्ट के दिनों में। याकार लोग थे, तो क्राइस्ट गौर से सुने, उनके दरमियान उसकी सैक्रिफाइस में नहीं आया, ना अपने घराने के साथ आया। 7 दिन ईद थी, 8वां दिन तो जो स्पेशल सब्बत का था उसमें आया। उस दिन वो कुर्बानियां नहीं चढ़ा रहे थे, उनके साथ नहीं, उसने कोई सैक्रिफाइस का ऐलान किया, कुछ नहीं। काश आपको पता लग जाए कि कहां बैठना उठना, कहां जाना, कहां आना, किसके साथ बात करनी, क्या करनी, खुदा की कलीसिया में क्या हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, ये वक्त लगते हैं, टाइम लगते हैं। तो आखिरी दिन आया, समझे? भाइयों के साथ नहीं आया, फैमिली के साथ नहीं आया, ईद के आम के, बोलिए, आखिरी दिन आया। वो सारी प्रोसेस बाप की मानत, चश्मा की मानत उन लोगों को नहीं पता, अब समझाने खुदा का बेटा आया है। हम आखिरी दिन, 8वां दिन, और उस दिन हाई प्रीस्ट ऑफरिंग चढ़ाता था, यीशु भी हाई प्रीस्ट। तो हाई प्रीस्ट क्या करता था? चश्मा शिलोह का पानी एक सोने की सुराही में, गोल्डन वेसल में लेकर उसके साथ वाइन मिलाकर मिक्स करके मज़बा के ऊपर वाटर सैक्रिफाइस हाई प्रीस्ट चढ़ाता। फलों की जो खैमा की ईद है वो फल लेकर आते, डालियां उनमें से अक्सर नहीं आते थे, ज्यादातर नहीं आते। पर काहिन क्या करता? वो पानी की कुर्बानी कि खुदा तूने हमें चश्मे दिए, आमीन, तूने हमें पानी दिया। अब आप मुझे बताइए कि पानी होता किस चीज के लिए है? जिंदगी के लिए और किसी चीज के लिए। मैं आप पानी पीते हैं इसीलिए तो पीते हैं, नहीं पिएंगे तो नहीं कायम रहेंगे। या फिर वो जो फल लाते थे किस लिए शुक्रगुजारियां? ये खाना है, फ्रूट्स हैं, विटामिन इसमें है, लाइफ है, ये खुराक है, तो ये जिंदगी की चीजें है ना। तो सैक्रिफाइस, वाटर सैक्रिफाइस उसने आकर चढ़ाई, यानी जो खाते थे वो लाते थे, जो भी खाते थे वो लेके आते थे, हर चीज लाते थे।
تو اب ہائی پریسٹ نے واٹر سیکریفائس گزرانی، یعنی پانی چڑھایا، خدا تو نے میں زندگی دی. اور میں نے بتایا کہ ان کو کہا گیا تھا عید بھرپور منانا، وہ اب پیچھے ہٹ گئے تھے. شروع میں منائی انہوں نے، مگر پھر نہ فسا، نہ ادھر پینتیکوس، نہ ادھر کیا نہیں صحیح مناتے. پر کرائسٹ کیا آخری دن، بولیے کیا کس دن گیا؟ جب بولیے تب پاون چڑھایا جا رہا تھا، یعنی واٹر سیکریفائس، ڈرنکنگ آفرنگ چڑھائی جا رہی، کہ تو نے ہمیں یہ پانی دیا زندہ رہنے کے لیے. مکاشفات سنیے، پھل بھی زندہ رہنے کے لیے کھانا، پانی بھی زندہ رہنے کے لیے. وہ اسی میں خوش تھے پہلے، اب تو وہ بھی نہیں کر رہے تھے، اسی میں نعرے مار رہے تھے. آپ جیسے کوئی اچھے پھل کھا کے خوش ہو جائے، ورنہ ینگ یہ آپ لوگ تو چار کھا جاتے ہو گے، ساری کائنڈس بھی آپ کو پتا ہے کون کون سا آم کیا کیا. تو آپ دیکھیے وہ لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے، خوش. وہ جو نعرے تھے نا کھانے کے ہوتے تھے، ٹیسٹ کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سمجھے؟ پانی کے ساتھ میں یہ سیکریفائس تھی، واٹر سیکریفائس. اتنے خوش، اتنے شاد، یہی زندگی، اسی میں خوشی آتی. پر سیکنڈ سٹیپ ان خوشیوں کے لیے صرف نہیں تھا، لفظ صرف یعنی جملہ وہ صرف نہیں تھا، یعنی یہ بھی ہو ہماری خوشی اس سے بڑھ کر. اور کرائسٹ نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو جس کی بنجر زمین کے اوپر کچھ اگتا نہیں، پیاسی زمین ہے، آئے میرے پاس آ کر پیے. جیسے یہاں سیکریفائس پانی کی زندگی کے لیے دے رہے ہو، اپنی زندگی کے لیے میرے پاس آؤ. آگے لکھا ہے کہ کرائسٹ نے یہ وہ بات یہ سایہ بھی کہی کہ تو سراب باغ کی مانند ہوگا، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. وہ فلفل اس دن کرائسٹ نے کیا کہ یہ یسایہ نے یہ کہا تھا، تو سراب باغ کی مانند، پانی کی مانند، چشمہ کی مانند. آگے وضاحت کرائسٹ نے کی، یہ اس روح کی بابت یعنی ہولی اسپرٹ کی بابت ہے. وہ آئے گا، تمہیں معمول کر دے گا اور چشموں کی سرزمین بنا دے گا. یہ وہ بات ہے. یوحنا لکھتا ہے ابھی روح نازل نہیں ہوا تھا، کرائسٹ سے پہلے کہہ دیا، کیونکہ جب کرائسٹ اپنے جلال کو پہنچا تو پھر روح نازل ہوا. یہ جب ہولی اسپرٹ نازل ہوا تب سے یہ کام سٹارٹ ہوا. سیراب باغ اور وہ چشمہ سپرنگ نہ ہو. اسرائیل کے اندر عید خیام کے پھلوں کی خوشی تھی، پر کلیسیا کے اندر ہولی اسپرٹ سے معمول ہو کر چشموں کی جو ابدی زندگی دیتے ہیں اس کی خوشی، وہ خوشی پائی جاتی ہے، وہ فلنس پائی جاتی ہے. ان کے پاس پھلوں کی فلنس تھی، ان کے پاس قدرتی چشمے پہاڑوں کے اندر تھے، اس کی خوشی تھی. اسپرنگ آف واٹر وہ تھے، ان میں وہ انجوائے کرتے، ان میں وہ خوشیاں مناتے. ان کو کہاں مناؤ تاکہ ان کی خوشی کا آج مجھے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسرائیل کی وہ خوشی جسمانی طور پر تھی، چند سالوں کی زندگی پانی دینا، پر جس پر یہ روح نازل ہوگا جو میرے پاس آ کر پیے گا، کیا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی بولیے ندیاں، ریور آف واٹر، یہ لائف زندگی